بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، نہم جماعت کی فزکس کا یونٹ نمبر 2 ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم وائبریٹری موشن کے بارے میں بات کریں گے۔ میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ فرض کریں ایک بچہ جھولے میں بیٹھا ہے، جیسا کہ شکل 2.10 میں دکھایا گیا ہے۔ یہ بچہ جو ہے جھولے میں بیٹھا ہوا ہمیں دکھایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ بھی تصور کریں کہ ایک بچہ جھولے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ جھولا جھول رہا ہے۔ جیسے ہی جھولے کو دھکیلا جاتا ہے، دھکیلا جانے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو آگے دھکا دیا جاتا ہے۔ دھکا دینے کا مطلب تھوڑا سا پش کیا جاتا ہے، جس سے اس کو جھولے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنی درمیانی یا وسطی پوزیشن سے آگے پیچھے حرکت کرنے لگتا ہے، اور جو آگے پیچھے حرکت ہوتی ہے وسطی پوزیشن کے، وسطی پوزیشن کا مطلب یہ ہے، میں اس کو آپ کو بخوبی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جیسے ہمیں یہ ایک کلاک والی مثال دی ہے، اس سے بھی واضح ہو جائے گی یہ بات۔ کلاک کا یہ جو پینڈولم ہے، یہ جو نیچے دائیں بائیں حرکت کر رہا ہوتا ہے، اگر ہم ایک عموداً ایک لکیر کھینچے یہاں سے، یہ والی، ٹھیک ہے، تھوڑی سی ٹیڑھی ہو گئی ہے، اس کو بالکل سیدھا بناتے ہیں ہم۔ یہ ایک عموداً لکیر ہے یہ۔ اب اگر یہ والا جو پینڈولم ہے یہ اس کے دائیں بائیں حرکت کرتا رہے، یعنی یہ پینڈولم جو ہے یہ ادھر آئے پھر ادھر آئے، یعنی اس عموداً لکیر کے دائیں اور بائیں اس طرح حرکت کرتا رہے، تو اس حرکت کو کیا کہتے ہیں؟ وائبریٹری موشن کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو بچہ ہے یہ جھولے پہ کیسے جھولے گا؟ جب ہم اس کو دھکیلیں گے تو یہ ایک درمیانی جو جگہ ہوتی ہے اس کے آگے پیچھے حرکت کرتا رہتا ہے۔ آپ نے غور سے بھی دیکھا ہوگا یہ بات کو، یا آپ دیکھیے گا اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا، کہ جب جھولے کو دھکیلتے ہیں تو جب وہ جھولا، آپ اس کو ایک دفعہ جھولے کو دھکیل کے بند کر دیں ہلانا، تو وہ ایک جگہ پہ آ کے رک جائے گا۔ وہ جہاں پہ آ کے رکتا ہے وہ اس کی ہوتی ہے درمیانی یا وسطی پوزیشن۔ اب جب بھی ہم اس کو دھکیلیں گے وہ اسی جگہ کے آگے پیچھے حرکت کرے گا، اسی سے آگے پیچھے حرکت کرتا رہے گا۔ تو یہی بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور جو آگے پیچھے حرکت ہوتی ہے اس کو ٹو اینڈ فرو موشن کہتے ہیں انگریزی میں۔ بچے کی موشن اپنے آپ کو بار بار جھولے کے ساتھ ایک انتہا سے دوسری انتہا تک دہراتی ہے۔ انتہا کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو ایک جگہ پہ جا کے پھر وہ درمیان کی طرف جائے گا، اور درمیان سے پھر آگے کی طرف جائے گا، آگے کو ایک جگہ پہ جا کے پھر دوبارہ واپس آ جائے گا جھولا۔ تو انتہا کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو درمیانی جگہ ہے وہاں سے آگے اور پیچھے دونوں طرف اوپر ایک خاص اونچائی تک جائے گا جھولا، پھر دوبارہ واپس آ جائے گا۔ واپس آ کے درمیان میں رکے گا نہیں، بلکہ پیچھے کو اوپر جائے گا۔ وہ جو اوپر والی جگہ ہے اس کو انتہائی پوزیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا انتہا کہتے ہیں اس کو۔ کسی جسم کی اپنی وسطی پوزیشن سے آگے پیچھے، اب یہ اس کی تعریف ہے کہ کسی جسم کی اپنی وسطی پوزیشن سے آگے پیچھے دہرائی جانے والی موشن وائبریٹری موشن کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی تعریف ہے، اس کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہے شکل 2.11 میں ایک کلاک کا پینڈولم دکھایا گیا ہے۔ اس سے پیچھے والا جو صفحہ تھا یہاں پہ ہم نے یہ پینڈولم کو بھی دیکھا، یہاں پہ کلاک کا، آپ کے گھروں میں بھی کسی نہ کسی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا، یا گھر میں بھی ہوتا ہے یہ۔ اس کی اپنی وسطی پوزیشن سے آگے پیچھے دہرائی جانے والی موشن وائبریٹری موشن کہلاتی ہے۔ ہم اپنے گرد و نواح یعنی ارد گرد میں وائبریٹری موشن کی بے شمار مثالیں تلاش کر سکتے ہیں۔ آئیے بچوں کو سیسا پر بیٹھا ہوا دیکھیں۔ اب اس وقت جہاں میں بیٹھ کے یہ لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں، اس آفس کے باہر میرے سامنے جھولا ہے ایک، میں اس کو بھی دیکھ سکتا ہوں، اور اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ایک سیسا موجود ہے۔ دونوں مثالیں میرے سامنے اس وقت موجود ہیں، اور جو بیٹے اور بیٹیاں میرے پاس کلاس میں پڑھتے ہیں میں ان کو یہ لائیو دکھا سکتا ہوں دونوں مثالیں۔ تو آپ کے اسکول میں بھی ہو سکتا ہے یہ چیزیں موجود ہوں، ادروائز نہیں تو کسی نہ کسی پارک میں تو ضرور یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ سیسا پر کھیلتے ہوئے بچوں کی موشن کو کیا نام دیں گے؟ یقیناً جو ہے یہ بھی وائبریٹری موشن ہوگی۔ کیا یہ وائبریٹری موشن ہے؟ جھولے میں بیٹھے ہوئے بچوں کی جھولے کے ساتھ آگے پیچھے دہرائی جانے والی موشن، بجتی ہوئی الیکٹرک بیل کے ہتھوڑے کی موشن، اور کسی ستار کی تار کی موشن وائبریٹری موشن کی چند مثالیں ہیں۔ اب پہلے سوال پوچھا انہوں نے کہ یہ جو سیسا ہے یا جھولا ہے اس کو ہنڈولا کہتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے، انگریزی میں سیسا کہتے ہیں اور اردو میں اس کو ہنڈولا کہتے ہیں۔ تو جھولے میں جو بچہ ہے، جھولے میں لیٹا ہوا بچہ، گھروں میں بچے لیٹے ہوتے ہیں جھولوں میں، وہ والا جھولا ہوتا ہے۔ سب سے آسان مثال جو آپ کو سمجھ آئے گی وہ ہے موبائل فون کا جو موڈ ہوتا ہے ایک،
موبائل فون کا ایک آپشن ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے وائبریشن. جب کسی نے نماز پڑھنی ہوتی ہے یا کوئی اہم کام کرنا ہوتا ہے تو اپنے موبائل فون کو وہ وائبریشن پہ لگا دیتے ہیں. وہ وائبریشن 100% یہی وائبریٹری موشن ہوتی ہے. وائبریشن کی جو پوزیشن ہوتی ہے کہ موبائل اپنی جگہ پر تھر تھراتا ہے, ایک ہی جگہ پر آگے پیچھے اوپر نیچے تھر تھراتا ہے, جس سے آواز پیدا ہوتی ہے اور ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی موبائل فون پہ جو ہے وہ کسی کا کوئی پیغام آ رہا ہے. تو وہ وائبریٹری موشن جو ہوتی ہے وہ یہی والی وائبریٹری موشن ہے یہ. اچھا, مختصر مشق ہے ایک, اس کو دیکھ لیتے ہیں ابھی. کوئی جسم کب ریسٹ میں کہلاتا ہے؟ تو یہ ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو میں, اس سے پہلے والے ٹاپک میں یہ پڑھا تھا کہ ریسٹ اور موشن کی جو فرق ہوتا ہے اس کے بارے میں. میں ابھی دوبارہ آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں کہ یہ صفحے پہ دیکھیں. ریسٹ کیا ہے؟ اگر کوئی جسم اپنے گرد و پیش کے لحاظ سے اپنی پوزیشن تبدیل نہ کر رہا ہو تو وہ ریسٹ میں کہلاتا ہے. یعنی گرد و پیش کے لحاظ سے کسی جسم کی جو پوزیشن تبدیل نہ ہونا ریسٹ کہلاتا ہے, یعنی اس جسم کا ریسٹ میں ہونا کہلاتا ہے. کسی ایسے جسم کی مثال دیجئے جو بیک وقت ریسٹ میں بھی ہو اور موشن میں بھی ہو. تو اس کی مثال ہم لکھ سکتے ہیں کہ گاڑی چلاتا ہوا جو شخص ہے وہ بیک وقت ریسٹ میں بھی ہوتا ہے اور موشن میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سوال نمبر جو 3 ہے اس میں کہا گیا ہے کہ نیچے دیے گئے اجسام میں ہر ایک جسم کی حرکت کی قسم بتانی ہے. تو بہت ہی آسان ہے یہ والا, ہم نے کیونکہ ساری قسمیں پڑھ لی ہیں تو ہم باری باری مثال دیکھتے ہیں اور بتا دیتے ہیں. عموداً اوپر جاتی ہوئی گیند. اب گیند جو ہے جب بھی عموداً کا مطلب بالکل سیدھی لکیر میں ایسے, یہ جو لکیر میں نے کھینچی ہے یہاں سرخ رنگ میں, تو اس کو کیا کہیں گے؟ لینئر موشن کہیں گے اس کو. ٹھیک ہے. سلائیڈ سے پھسلتا ہوا بچہ, یہ بھی لینئر موشن میں ہوگا یہ. ٹھیک ہے. اسی طرح فٹ بال کھیلتے ہوئے کھلاڑی کی حرکت, یہ بے ترتیب سی حرکت ہوتی ہے اور بے ترتیب حرکت کو رینڈم موشن کہتے ہیں. اڑتی ہوئی تتلی, یہ مثال ہمیں دی گئی تھی وہاں پہ جب ہم نے رینڈم موشن والی تعریف پڑھی تھی, تو یہ رینڈم موشن میں ہے. سرکولر ٹریک میں دوڑتا ہوا ایتھلیٹ, اب سرکولر لکھ دیا تو اس کا مطلب یہ سرکولر موشن ہے. سرکل میں, دائرے میں حرکت کرتی ہوئی کوئی چیز سرکولر موشن کہلاتی ہے. ویل جو ہے, ویل کی موشن جو ہے روٹیٹری موشن کہلاتی ہے, یہ روٹیٹ کرتا ہے ویل. ٹھیک ہے. ایکسل کے گرد جو ہے. جھولے کی موشن جو ہوتی ہے یہ وائبریٹری موشن کہلاتی ہے. ابھی ہم نے پڑھا اسی ٹاپک کے اندر. تو آج کی ویڈیو کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. مجھے امید ہے یہ والا جو ٹاپک ہے, یہ والا جو موضوع تھا آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا. کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو, کسی بیٹے کا, کسی بیٹی کا, کسی بھی دیکھنے والے کا, تو آپ جو ہے وہ نیچے کمنٹ کر کے ضرور پوچھیے گا. میں اپنے علم کے مطابق آپ کو جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا جو کہ آپ کو مطمئن کر سکے. شکریہ.